السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 15 میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں شرک اکبر کی کچھ اور مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا یہ شرک اکبر میں شمار ہوتا ہے۔ قربانی کرنا عبادت ہے، لہذا اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر قربانی کرنا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر قربانی کرتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا بھی شرک اکبر ہے۔ دوستو، نظر ماننا یہ عبادت ہے، لہذا اللہ کے سوا دوسروں کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ ثابت بن ضحاک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا نامی مقام پر جا کر چند اونٹ ذبح کرے گا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی مشرکین پوجا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا، ایسا تو نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ جس نظر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ عید الاضحیٰ اور عقیقے کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دے رکھا ہے۔ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نیز عقیقے میں اولاد کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف 11ویں اور عرس وغیرہ کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، لہذا وہ شرک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر قربانی کرتا ہے۔ یہ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی یا ولی کے نام پر ذبح کیا جانا یا اللہ کے نام پر تو ذبح کیا جائے لیکن غیر اللہ کو خوش کرنا اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہو تو یہ بھی من ذبح لغیر اللہ میں داخل ہے۔ دوستو، ہم چلتے چلتے کچھ مثالیں شرک اصغر کی بھی دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ بدفعلی یا بدشگونی لینا، جیسے لوگ بلی سے، الو سے یا اسی طرح کی چیزوں سے لیتے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ دوستو، بدفعلی لینا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کو دیکھ کر اچھا گمان کرنا نیک فعل ہے اور یہ جائز ہے، اور کسی چیز کو دیکھ کر برا گمان کرنا اور اس کو منحوس سمجھنا یہ بدفعلی کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ الطیرۃ شرک، احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اس قسم کا وہم پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کرنے سے یہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفعل، رواہ البخاری و مسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری نہ خود سے پھیلتی ہے اور نہ بدفعل، البتہ نیک فعل لینا مجھے پسند ہے۔ کوئی بھی بیماری خود بخود منتقل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ جس کو ہونا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ جیسے عام طور پر کسی کو آنکھ آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی لگ جائے گی، اس لیے دور دور رہتے ہیں،
لیکن حقیقت میں اس کی بیماری دوسروں میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو بھی ہونا ہو وہ ہو کر رہتی ہے۔ لیکن احتیاط کرنا اچھی بات ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام والے سے دور رہنے کا حکم دیا، اور دور رہنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ وہ بیماری دوسروں میں منتقل ہو جائے گی، بلکہ اس لیے دیا کہ اگر اس کے ساتھ رہنے والے کے مقدر میں تھی، اس کو آ گئی، تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیماری آئی، اس طرح اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لیے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ یوں تو ہر بیماری سے احتیاط ہی بہتر ہے، اور لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی بیماری منتقل ہو کر لگ جائے گی، بلکہ یہ سمجھنا کہ جس کے مقدر میں ہوگی وہ اس کو ضرور آ کر رہے گی، بیمار کے پاس ہوں یا نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے ضرور منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، مسلم کی روایت ہے، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ بدشگونی پکڑنا جائز ہے، نہ ہی مقتول کی روح انتقام کے لیے تنگ کرتی ہے، اور نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور ہیں وہ توہمات اور نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستو، ہر کام میں انہیں نحوست نظر آتی ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں اور بلی آڑے آ جائے تو واپس گھر آ گئے کہ بلی کا آڑے آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ کسی درخت پر الو بولتے سن لیا تو اعلان کر دیا کہ لوگوں میں قتل غارت گری ہونے والی ہے، خاندان میں جھگڑا ہوگا۔ پرانا درخت یا کھنڈرات دیکھ لیا، تصور باندھ لیا کہ یہاں جنوں کا بسیرا ہے یا بدروحیں رہتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب من گھڑت اور جھوٹے تصورات ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے عربوں کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیے تھے۔ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک نحوستوں اور توہمات کا شکار تھے۔ ماہ سفر میں نہ شادی کرتے، کیونکہ گزشتہ زمانے میں ماہ سفر میں وبا پھیلی تھی، اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اس مہینے میں شادی کرنا باعث نحوست ہے۔ کسی اہم سفر پر جانے سے پہلے کبوتر چھوڑتے، اگر کبوتر دائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ سفر کامیاب ہوگا، اور اگر کبوتر بائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ سفر ناکام ہو جائے گا۔ ہمارے علاقوں میں طوطا فال اسی قسم کی جاہلی عقیدے کی ایک شکل ہے۔ دوستو، جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے لیے ہم کچھ سوالات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کو تلاش کریں۔ سوال نمبر 1، غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3، بدفعلی کا مطلب کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا کوئی بیماری کسی کو منتقل ہوتی ہے؟ سوال نمبر 5، کیا بلی آڑے آنے سے کام میں رکاوٹ ہوگی؟ سوال نمبر 6، کیا الو کے پکارنے سے کوئی مر جائے گا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔